جا رہا ہے۔ خلعت بھی ایسے فقراء کے نزدیک خلعت بھی فرقت کی دلیل ہوتی ہے۔ جب نہ ہو تو سکون ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے تو خرچ کر دیتے ہیں۔ اس کا خلاصہ اس قول کا یہی ہے۔ چون موجود گشت، جب کوئی موجود ہو جاتی ہے کوئی شے، یا لقمے کی حد تک کے بات چل رہی ہے، لقمہ حد اقل ہے انسانی زندگی کے لیے، منیمم ریکوائرمنٹ ہے، وہ اس سے کم اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کہ اسی کی بات چل رہی ہے۔ دوسری نعمتوں کا ابھی کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، کھانے کی حد تک کی بات چل رہی ہے، لقمے کی بات چل رہی ہے۔ چون موجود گشت جب موجود ہو گیا، ان وجود غیر وہی بود، اور وہ وجود اس کا غیر ہے۔ یہاں پر حق تعالی کا وجود ہی اس کا قرب ہے۔ یہ لقمہ بھی بعد ہے، یہ بتلانا چاہتے ہیں۔ غیرہ باغیر آرام نبوت، چونکہ اس فقیر کو غیر سے آرام نہیں ہوتا ہے۔ بترک آن گیرت، اور وہ آرام اس کو ترک کرنے میں حاصل کرتا ہے۔ وَإِنْ مَانَا قول شیخ المشائخ ابو القاسم جنید بن محمد ابن الجنید است، شیخ المشائخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول ہے، گفت الفقیر خلو القلب عن الاشکال، فقیر وہ ہے جو جس کا قلب اشکال سے، اندیشوں سے، فکر سے، وسوسوں سے پاک ہو۔ چون دلش از اندیشہ شکل خالی ہوا، یہاں شکل سے مراد صورت نہیں ہے جو اردو میں ہم شکل سمجھتے ہیں، فیس، یا فیس نہیں ہے، بلکہ دل میں پیدا ہونے والے وسوسے، خیالات، اشکالات جس کو ہم کہتے ہیں، وجود شکل غیر بود اور غیر کا اندیشہ۔ بجوز انداختن چه روی دارد، اس جو وسوسے ہیں، خیال ہیں کہ میرے پاس یہ موجود نہیں ہے اور ہے یہی، اس کو پکڑ کے چلیے، اس کو جب تک کہ اٹھا کے نہیں پھینک دیتا ہے وہ فقیر نہیں ہے، اٹھا کے پھینک دینا۔ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ گوید، شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، الفقر بحر البلاء وبلاؤہ کل عز، اور آپ فرماتے ہیں کہ فقر بحر بلا ہے، امتحانات کا سمندر کا نام فقر ہے، اور اس پر جو بلا نازل ہوتی ہے، بلا سے مراد یہ وہ بلا نہیں ہے جو اردو میں ہم کہتے ہیں، یہ بلا کے معنی امتحانات، اور جتنے امتحانات ہیں وہ تمام کے تمام باعث عزت و افتخار ہیں۔ جیسا کہ ابتدا میں ایک بات یہاں پر گزری تھی کہ بالکل شروع میں یہ بات آ گئی تھی، لباس الفقر عز لأہلہ، فقر کا لباس اس کے اہل کے لیے باعث عزت ہے، اور فقراء کا لباس اگر کوئی دوسرا آدمی پہن لیے تو وہ باعث ذلت ہے۔ اس کو میں نے اس طرح سمجھایا تھا کہ اگر فوجی کا لباس، پولیس کا لباس کوئی عام آدمی پہن لے تو وہ لوگ اس کا تمسخر اڑائیں گے، مسخرہ پن کریں گے، اس کو زیب نہیں دیتا ہے۔ ایک جاہل علماء کا لباس پہن لے تو اس کی حرکات و سکنات سے لوگ پہچان جائیں گے کہ عالم نے یہ تو پہن لیا ہے، علماء کا لباس پہن لیا ہے، لیکن اس کے حرکات و سکنات اس کی گواہی نہیں دیتے ہیں کہ یہ عالم ہے۔ اسی طرح مشائخ کا لباس، اگر کوئی مشائخ کا لباس پہن لے، جیسا کہ معاذ اللہ میں قطعاً کوئی کسی شخص پہ یا کسی گروہ پہ کسی پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، آج عموماً یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سالانہ اعراس میں، عرسوں میں جو بزرگوں کی اولاد ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ جبہ پہن لیتے ہیں، زیبتن کر لیتے ہیں، امامہ باندھ لیتے ہیں، اور عرس آنے سے پہلے تھوڑی تھوڑی خشخشی داڑھی چھوڑ لیتے ہیں، اور جبہ پہن لیتے ہیں، امامہ پہن لیتے ہیں، سڑک سے سندل کی کشتیاں سر پر اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ تو روزمرہ جو لوگ ان سے ملتے ہیں ان کو دیکھ کہتے ہیں کہ سال بھر تو کلین شیف تھا، دیکھو یہ 8 دن پہلے سے داڑھی توڑ لیا تھوڑی سی، یہ ہے۔ تو لباس جو بزرگوں کا تھا، لباس جو فقیری کا تھا، لباس جو مشیخت کا تھا،
اس کو انہوں نے پہن لیا ہے تو وہ زیب نہیں دے رہا ہے، کیونکہ اس لباس کے جو لوازمات ہے وہ لوازمات اس کے پاس موجود نہیں ہیں۔ اور کلوزلی میں بالکل آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر کا اپرن میں پہن لیا تو کیا مجھے پریکٹس کی اجازت ہے؟ میں کیا کسی کو دوا دے سکتا ہوں؟ کیا کسی کو انجیکشن دے سکتا ہوں؟ اگر میں طبیب کا لباس پہن لیا اور طبیب کی طرح میں نبض دیکھنا چاہوں تو کیا میں نبض دیکھ سکتا ہوں؟ ہاں، اس کی نقل کر سکتا ہوں، لیکن نبض میں کیا ہے میں نہیں پہچان سکتا ہوں۔ مریض کو میں دوا نہیں دے سکتا ہوں، مریض کو بیماری نہیں بتلا سکتا ہوں۔ یہی حال فقراء کا ہے، یہی حال درویشوں کا ہے، یہی حال مشائخ کا ہے۔ آج طبقہ مشائخ کی معاذ اللہ میں کوئی تنقید نہیں، معاذ اللہ جو ہمارے پاس آج تنقیدوں کا نشانہ طبقہ مشائخ بنا ہوا، اسی وجہ سے بنا ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ اندرونی دشمن نفس ہے، شیطان ہے باہر سے، پھر وہ لوگ ہیں جو طبقہ مشائخ کے دشمن ہیں، وہ لفظ ذری سی باریک شے کو پکڑتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں، دیکھو یہ مشائخ ہے، دیکھو یہ مشائخ ہے۔ اگر پلٹا کے ان کی مسلمانی پر انگلی اٹھا دی جائے تو بلبلا اٹھتے ہیں۔ اونٹ کا بلبلانا بہت مشہور ہے، اونٹ سے زیادہ بدترین بلبلانا شروع کرتے ہیں۔ ان کے ایمان پہ انگلی اٹھا دی جائے تو بلبلا اٹھتے ہیں۔ اللہ کی شان میں انہوں نے گستاخی کی ہے اس پہ نشاندہی کریں تو چیخنے لگتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام پر انہوں نے جو گستاخیاں کی ہیں وہ نشاندہی کرنے سے چیخنے لگتے ہیں۔ ائمہ کرام اہل بیت اطہار پر ان کا جو عقیدہ ہے وہ بتلائیں تو چیخنے لگتے ہیں۔ صرف ہمارے پاس لباس کے پہننے سے ان کو اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن یہ بات اس حد تک تو ماننا ہی پڑے گا کہ ایک ڈاکٹر کے لباس پہننے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا ہے۔ وکیل کا گون پہننے سے عدالت میں جا کے کسی کا مقدمہ نہیں لڑ سکتا ہے، سیدھا وہاں سے جیل بھیجا دیا جائے گا۔ اسی طرح لباس الفخر عز علی، فخر کا لباس باعث عزت ہے، باعث وقار ہے، باعث افتخار ہے ان لوگوں کے لیے جو فخر کے گویا شایان شان ہے، فقیر کہلانے کے شایان شان ہے۔ تو یہاں پر یہی بتلایا جا رہا ہے کہ فقیر آخر کون ہے؟ صاحب نعمت فقیر ہے، مال و جائیداد رکھنے والا فقیر ہے، یا کچھ نہیں رکھنے والا فقیر ہے؟ یہ تمام گفتگو اسی کے اطراف چل رہی ہے۔ دیگر دنیا کی نعمتیں چھوڑ کر ایک نوالے پہ آ کے بات ٹک گئی ہے۔ یہ نوالا موجود رہنے پہ، موجود نہ رہنے پہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، اور اس کا ایک لقمہ موجود نہ ہونے پہ کیا ہے۔ اگر لقمہ موجود ہو جائے تو اپنے سے زیادہ مستحق سمجھ کے وہ دوسرے کو دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا خصاصہ کا لفظ ہے، ذرا سے خصاصہ نکالو۔ ہاں وَيُؤْثِرُونَ، دیکھو نکال دو ذرا سے۔ وہ خود حاجت مند ہوتے ہیں لیکن وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ یہ حضرت علی کی شان میں ہے، یہ اہل بیت کی شان میں ہے۔ صرف اہل صحابہ چیختے رہتے ہیں تاکہ اہل بیت کی مخالفت کی جائے، کیا یہی دینداری ہے؟ یہ دینداری نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں بات آ کے لقمے پہ ٹک گئی ہے، تو لقمے کی بات یہی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تو لقمہ ہے، لقمہ دیتے ہیں، خود بھوکے رہ جاتے ہیں، اوروں کو کھلا دیتے ہیں، اور خرچ کرنے پہ سکون ان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ صوفیہ کے متعلق یہ کہنا کہ ارے بابا کھانا تو ایک لقمہ تو لازم ہے نا، اس کے واسطے اس کے بارے میں صوفیہ بحث کر رہے ہیں۔ ان کی بات، صوفیہ کی بات اللہ اور اس کے رسول کے اقبال کے، اللہ کے منشے کے مطابق نہیں ہے، رسول کے منشے کے مطابق نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ ہاں والذین تبعوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم
ولو كان بهم خصاصہ،